اپنے لیسن نمبر 15 کو دیکھتے ہیں، انٹروڈکشن ٹو ایکشن اسکرپٹنگ ایسینشلز۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایکشن اسکرپٹنگ جو ہے وہ کیا چیز ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو اپنی مووی میں اپلائی کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں دوبارہ سے اپنے اسی سٹیج پہ چل جاتا ہوں جہاں ہم نے کام ختم کیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک امیج ہے نچلی لیئر میں اور اس کے اوپر ایک ماسک ہوا سرکل ہے۔ یہیں سے ہم اپنے جو ہے ایکشن اسکرپٹنگ کو سمجھنا شروع کریں گے۔ اس کے لیے میں یہاں ایک لیئر اور ایڈ کر لیتا ہوں تاکہ میں اس میں بٹنز کے اوپر جو ایکشن اسکرپٹنگ ہے وہ بھی ہم اس کو دیکھ سکیں۔ ونڈو میں جا کے کامن لائبریری میں ہمارے بٹنز کی جو لائبریری ہے اس کو اوپن کر کے میں نے دیکھنا ہے کہ میں کون سا بٹن یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ بالفرض میں اسی بٹن کے ذریعے سے، یہ سٹاپ کا بٹن ہے اور یہ اس میں پلے کا بٹن ہے، یہ دو بٹنز جو ہیں میں نے یہاں سے اپنے اس حصے میں اپنی اس لیئر نمبر 6 کے اوپر اپنی کامن لائبریری کے اندر سے بٹنز کی جو لائبریری ہے اس کے اندر سے امپورٹ کر لیے ہیں۔ ڈریگ کر کے میں نے اپنے سٹیج کے اوپر لے آیا ہوں۔ یہاں سے ان کو کنٹرول کے ذریعے سے میں الائن کر لیتا ہوں تاکہ یہ دونوں بالکل برابر آ جائیں۔ اب میں اس کے اوپر مجھے امیج اس لیے نظر نہیں آ رہا کیونکہ میں اپنے مین سٹیج کے اوپر ہوں۔ تو ابھی یہاں میں نے سمجھنا ہے کہ ایکشن اسکرپٹنگ سے کیا مراد ہے۔ ایکشن اسکرپٹنگ ایک ایسا اسکرپٹ ہے جو ہم اپنے ٹائم لائن کے کسی ٹائم فریم کے اوپر یا بٹن کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، اس کو یہ بتانے کے لیے کہ کس موقع پہ آپ نے کیا عمل کرنا ہے۔ اگر ماؤس بٹن پہ لا کے کلک کیا جائے تو وہ کیا کرے، اور اگر ہماری اینیمیشن چلتے ہوئے کسی خاص فریم پہ پہنچے تو ادھر وہ کیا کرے۔ بالفرض میں دو قسم کے ایکشن اسکرپٹ آپ کو یہاں اپلائی کر کے دکھاؤں گا، ایک بٹن کے اوپر اور ایک ٹائم لائن کے اوپر۔ تو سب سے پہلے میں ٹائم لائن کے اوپر ایک ایکشن اسکرپٹ اپلائی کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ یہ ایکشن اسکرپٹ سٹاپ اور پلے جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرے گا۔ ابھی دیکھیں کہ ہماری یہ جو اینیمیشن چل رہی ہے، ایک سرکل ہے، یہ موو کرتا ہوا ہمارے امیج کے اوپر آ رہا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ جس وقت یہ میرے امیج کے اس حصے میں پہنچے، ادھر آئے فریم نمبر 10 کے اوپر، تو یہ ادھر آ کے یہ سرکل رک جائے، اور پھر اس کے بعد جب میں پلے کی کمانڈ اس کو دوں بٹن کے ذریعے سے تو پھر یہ اگلے فریم کی طرف جو ہے یہ چلنے لگے۔ تو اس کے لیے بھی کیونکہ میں یہ اس سرکل کی اینیمیشن کو روکنا چاہتا ہوں، اس لیے میں یہ ایکشن اسکرپٹ جو ہے یہ فریم کے اوپر اپلائی کروں گا۔ جس فریم کے اوپر میں نے ایکشن اسکرپٹ اپلائی کرنا ہے اس کے اوپر میں رائٹ کلک کر کے اب دیکھیں کہ یہ ایکشنز کی آپشن اپیئر ہوئی ہے۔ اب اس کو جیسے میں نے کلک کیا تو یہ فریم ایکشنز کا ڈائلاگ باکس میرے سامنے آیا ہے۔ یہاں میں چاہ رہا ہوں کہ اس فریم کو میں سٹاپ کا ایکشن دے دوں تاکہ اس جگہ جب میری اینیمیشن آئے تو وہ خود بخود رک جائے۔ تو اس سٹاپ کے اوپر آ کے میں نے ڈبل کلک کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سٹاپ کا ایکشن اس پہ اپلائی ہو گیا ہے۔ ابھی اس پہ نظر نہیں، آپ دیکھیے کہ ابھی آپ کو نظر آئے گا یہاں اس فریم کے اندر کچھ تبدیلی واقع ہوئی ہے، اس جگہ سٹاپ کا ایکشن جو ہے اس کے اندر اپلائی ہو گیا ہے۔ ابھی مین اسکرین کے اوپر ہمیں یہ نظر نہیں آئے گا، ہم کنٹرول انٹر کے ذریعے سے اپنی مووی کو چیک کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ سرکل اس جگہ آ کے رک گیا ہے۔ اب میں اس کے بعد یہ چاہتا ہوں کہ پلے کے بٹن کے ذریعے سے اس کو بتاؤں کہ بس ٹھیک ہے اب آپ یہاں رک گئے، پلے کروں تو یہ پھر دوبارہ سے آگے چل پڑے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ بٹن کو جب میں کلک کروں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ بٹن کو میں نے یہ نہیں بتایا ہوا کہ بٹن کے اندر کیا ایکشن جو ہے، سٹاپ کے بٹن کے اندر یا پلے کے بٹن کے اندر کیا ایکشن میں نے دیا ہے، یہ میں نے ابھی اس پہ اپلائی نہیں کیا۔ اس لیے میں اپنی مین اسکرین پہ واپس آ کے اب میں چاہتا ہوں کہ اب میں بٹن کو بتاؤں، کہ بٹن کو یہ بتاؤں کہ اگر کسی بھی جگہ میری مووی رک جائے تو آپ نے اس کو آگے پلے کر دینا ہے۔ تو پہلے میں نے جو ایکشن اسکرپٹ ایڈ کیا ہے وہ اپنی ٹائم لائن کے فریم کے اوپر ایڈ کیا ہے، اپنی اینیمیشن کے کسی حصے میں ٹائم فریم کے اوپر، یہ بتانے کے لیے کہ اینیمیشن کے دوران فریم کے ٹائم مووی کے اس حصے میں جو ہے یہ ایکشن اسکرپٹ اس پہ اپلائی ہو کہ یہ سٹاپ ہو جائے یا کسی اور فریم کی طرف چلا جائے یا کوئی اور ایکشن اس پہ، جو ہمارے پاس ایک بہت ڈیٹیلڈ لسٹ ہے جس میں ہم نے صرف بیسک جو ایکشن اسکرپٹنگ ہے اس کو ہم نے کور کرنا ہے کیونکہ ہم شارٹ کورس کے اندر سارے کو کور نہیں کر سکتے۔ تو میں نے پہلا ایکشن سٹاپ کا فریم پہ رائٹ کلک کر کے ایکشن کے ذریعے سے، ایکشن کا جو میرے پاس ادھر سے ونڈو اپیئر ہوا ہے اس میں سٹاپ کا ایکشن اپلائی کیا ہے اپنی ٹائم لائن کے لیئر نمبر 5 کے فریم نمبر 10 کے اوپر سٹاپ، تو میری اینیمیشن یہاں آ کے سٹاپ ہو جاتی ہے۔ اب میں اگلا ایکشن جو ہے اپنے بٹن پہ اپلائی کروں گا، بٹن کو یہ بتانے کے لیے کہ بھئی آپ نے یہاں رک جانا ہے۔ اگر ایکشن اسکرپٹ کا ڈائلاگ باکس پہلے سے اپیئر ہوا ہے تب بھی ٹھیک ہے، یہاں سے اپنی لائبریری کو ہی بند کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا اسکرین ہمارا کلیئر ہو جائے۔ تو اب میں نے اگر بٹن کو ایکشن دینا ہے تو بٹن پہ رائٹ کلک کروں گا، دوبارہ سے وہی ڈائلاگ باکس میرے سامنے آیا ہے، میں نے ایکشنز کو کلک کیا تو وہی ونڈو میرے سامنے دوبارہ سے کھلی ہے۔ میں اس بٹن کو پلے کی کمانڈ دے دوں گا، اس کو ڈبل کلک کروں گا تو آپ دیکھیں کہ یہ پلے کا ایکشن یہاں
اپلائی ہو گیا ہے اس بٹن کے اندر. اب میں اپنی مووی کو پلے کر کے دیکھتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ سرکل یہاں آ کے رکا ہے. اب جب میں اس بٹن کو کلک کروں گا تو یہ سرکل آگے چل پڑے گا, کیونکہ اب میں نے اس بٹن کو بتا دیا ہے کہ میری مووی کہیں بھی اگر رک جائے تو آپ نے اس کو دوبارہ سے چلا دینا ہے. ابھی دیکھیے کہ ہم نے ایک ایکشن اپلائی کیا ٹائم لائن کے ٹائم فریم کے اوپر, ایک ایکشن ہم نے بٹن کے اوپر اپلائی کیا ہے. اب ہمارے پاس جو دوسرا بٹن ہے اس کے اوپر ہم سٹاپ کا ایکشن اپلائی کرتے ہیں. یہ دیکھیے اب اس بٹن کے اوپر میں نے سٹاپ کا ایکشن اپلائی کیا ہے. اب اس سے کیا ہوگا کہ اب اس سے یہ ہوگا کہ اگر کسی ٹائم لائن کے ٹائم فریم کے اوپر سٹاپ کا ایکشن اپلائی ہوا ہے تو وہ اسٹریٹ اوے اس جگہ آ کے خود رک جائے گا. لیکن اگر کسی بھی جگہ میں اس کو روکنا چاہتا ہوں, اس ٹائم لائن سے میں اپنے ایکشن کو ریموو کرنا چاہتا ہوں, تو میں اپنے اس ٹائم فریم پہ آؤں گا, یہاں میرا وہ ایکشن لکھا ہوا آ رہا ہے, اس کو میں کلک کر کے ڈیلیٹ کے ذریعے سے یہاں سے ختم کر دیتا ہوں. اب یہ سرکل اس جگہ دوبارہ نہیں روکے گا موو کرتے ہوئے, بلکہ اب میں چاہ رہا ہوں کہ اب میں اس بٹن کے اندر ایکشن دے دوں جو کہ میں نے یہاں دے دیا ہے سٹاپ کا. بٹن کو کلک کر کے سٹاپ کو ڈبل کلک کیا ہے تو یہ ایکشن اس بٹن کے اندر اپلائی ہو گیا ہے. اب مووی کے کسی بھی حصے کے اندر کسی بھی وقت اگر میں اس بٹن کو کلک کروں گا تو یہ مووی اسی جگہ رک جائے گی اور پلے کے بٹن کو دبانے سے یہ دوبارہ سے چل پڑے گی. اب دیکھیے کہ اس بٹن کے اندر سٹاپ کا ایکشن ہے اور اس بٹن کے اندر پلے کا ایکشن میں نے اس ڈائلاگ باکس کے جو آبجیکٹ ایکشنز ہیں اس کے اندر سے میں نے اپلائی کیا ہے. پہلے ہم فریم کے اندر ایکشن اپلائی کر رہے تھے تو فریم ایکشنز آ رہا تھا, ہم نے کسی آبجیکٹ کے اندر ایکشن اپلائی کرنا ہے تو یہاں دیکھیں آبجیکٹ ایکشنز لکھا ہوا آ رہا ہے اسی ڈائلاگ باکس کے اوپر اسی طریقے سے. تو اب میں نے اس کے اندر پلے کا ایکشن ہے اس بٹن کے اندر اور اس بٹن کے اندر سٹاپ کا ایکشن ہے, اور ٹائم فریم کے اندر ایکشن میں نے ایڈ کیا تھا آپ کو دکھانے کے لیے کہ ٹائم فریم کے اندر ایکشن کس طریقے سے ایڈ کیا جاتا ہے, اس کو میں نے یہاں سے ریموو کر دیا ہے, فریم کو سلیکٹ کر کے اپنے ایکشن کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا. اب ہم اپنی مووی کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ مووی نارمل اسی طریقے سے چل رہی ہے ہماری اسکرین کے اوپر, لیکن کسی بھی وقت کسی بھی جگہ میں سٹاپ کے بٹن سے اس اپنے اینیمیشن کو روک سکتا ہوں اور پلے کے بٹن سے دوبارہ سے چلا سکتا ہوں. اب میں اس کو پلے کے بٹن سے چلاتا ہوں, دوبارہ سے شروع ہوئی تو کسی بھی جگہ اس کو کسی بھی وقت سٹاپ کر کے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ اس کو پلے کر سکتا ہوں. یہ ہم نے اینیمیشن جو ہمارا جو ایکشن اسکرپٹنگ میں سٹاپ اور پلے کا جو ایکشن ہے یہ ہم نے اس کو دیکھا ہے. یہاں سے ہم اس کو ختم کرتے ہیں. ابھی بالفرض میں اپنے بٹنز کے فریم کے اوپر بٹنز کے ٹائم لائن کے اوپر ایک بٹن اور ایڈ کرتا ہوں. یہاں سے اپنی کامن لائبریری میں بٹنز کی لائبریری میں جا کے اپنے 3D بٹنز جو میں نے یہاں سے نکالے تھے اس کے اندر سے بالفرض میں ایک بٹن یہاں اور ایڈ کرتا ہوں. بالفرض میں یہ بٹن ایڈ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس بٹن کو میں یہ بتاؤں کہ اس بٹن کو اگر میں کلک کروں یہ بہت بڑے سائز کا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم اس کو تھوڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اسکیل کے ذریعے سے, لیکن یہاں ہمارا مقصد جو ہے ایکشن اسکرپٹ کو سمجھنا ہے. تو اس بٹن کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب میں اس بٹن کو کلک کروں تو مووی کے اینڈ پہ چلے جانا ہے. اب اینڈ پہ جا کے کیونکہ سٹاپ کا ایکشن نہیں ہے اس لیے اینڈ سے یہ دوبارہ سے پلے خود بخود ہو جائے گی, اس لیے میں اینڈ پہ جا کے فریم کے اوپر ایک سٹاپ کا ایکشن ایڈ کر دیتا ہوں تو یہ مووی اینڈ پہ جا کے خود رک جایا کرے گی. اور اس بٹن کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی مووی کے کسی بھی حصے میں آپ کو کلک کیا جائے تو آپ اسٹریٹ اوے اینڈ پہ چلے جائیں جہاں یہ پورا امیج جو ہے وہ ڈسپلے ہوا ہے, بجائے اینیمیشن چلے اور ڈسپلے ہو. اس کو دبانے سے اسٹریٹ اوے یہ آخری فریم پہ جا کے سٹاپ ہو جائے گا. تو اب میں اس کو بتاتا ہوں کہ جو آپ نے دیکھیں فریم نمبر 70 جو ہماری مووی کا آخری فریم ہے, تو اس بٹن کو میں گو ٹو کی جو ہمارے پاس ایکشن اسکرپٹ کے اندر آپشن ہے اس کو ڈبل کلک کیا تو یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کس سین پہ جانا ہے اور کس ٹائپ کی جو ہے آپ نے موومنٹ کرنی ہے اور کس فریم پہ جانا ہے. سین اور فریم یہاں ریلیونٹ ہے کہ کس سین پہ, تو ہمارا سین نمبر 1 ہے, اگر اور سین ہوں گے تو ہم وہاں سین کا نمبر ایڈ کریں گے. اور کس فریم پہ جانا ہے تو ہم نے جی یہاں فریم نمبر 70 پہ دیکھیں 70 نمبر فریم ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم فریم نمبر 70 پہ اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ چلا جائے. ضروری نہیں کہ یہ اس جگہ ہی ہم نے ٹائم لائن میں رکھا ہو, ہم کسی بھی جگہ رکھا ہو, ہم اس بٹن کو کلک کر کے اس کو ہم بتا سکتے ہیں کہ گو ٹو میں آپ نے 70 نمبر فریم کے اوپر چل جانا ہے. یہاں سے میں نے 70 ایڈ کر دیا تو اس کے اوپر یہ ایکشن اپلائی ہو گیا اس بٹن کے اوپر. اب میں اپنی مووی کو ٹیسٹ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ سٹاپ سے سٹاپ ہو رہا ہے, پلے سے پلے ہو رہا ہے, اور اس کو جب میں کلک کروں گا تو اینیمیشن چلتے ہوئے اسٹریٹ اوے آخری فریم پہ جا کے سٹاپ ہو جائے گی. سٹاپ اس لیے ہو جائے گی کیونکہ میں نے فریم میں سٹاپ کا ایکشن اپلائی کیا ہے, اور 70 نمبر فریم پہ وہ اس لیے جا رہی ہے کیونکہ میں نے اس کو بتایا کہ آپ نے مووی پلے کرتا ہوں تاکہ شروع سے شروع ہو, اور یہاں سے میں نے کیا تو یہ اسٹریٹ اوے آخری فریم پر چلا گیا.
تو اس سے میں اس طرح میں کسی بٹن کو ایکشن دے سکتا ہوں کسی بھی فریم کے متعلق. جیسے میں یہاں سے چاہتا ہوں کہ اسٹریٹ اوے کسی اور اس پہ چلا جائے, کسی اور اسکرین پہ چل جائے, کسی اور امیج پہ چلا جائے, تو گو ٹو کی کمانڈ سے میں فریم نمبر اس کو بتا سکتا ہوں کہ گو ٹو کہ کس فریم کے اوپر آپ نے جانا ہے. اس کے بعد فل اسکرین اور ایگزٹ مووی کی جو ہمارے پاس کمانڈز ہیں یہ ہمیں یہاں سمجھ نہیں آ سکیں گی, کیونکہ فلیش مووی کی پریزنٹیشن جب ہم بناتے ہیں اس کو ہم جب پلے کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ ہمارے پاس یہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پھر بھی ہم اس بٹن کو یہاں سے رہنے دیتے ہیں. یہاں سے ہم اپنے بٹنز کی لائبریری کے اندر گئے, یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کون سے بٹنز ہیں. بالفرض ہم اس بٹن کو جو ویسے وی سی آر کا بٹن ہے فل اسکرین, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بٹن ہے. ہم اس بٹن کو یہاں لا کے اس کو فل اسکرین کی کمانڈ اس پہ اپلائی کریں گے, اور یہاں سے ہم کسی اور لائبریری میں جا کے کوئی اور بٹن یہاں سے لے لیتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کون سے بٹنز یہاں موجود ہیں. بالفرض ہمارے پاس ایک یہ بٹن ہے, ہم نے یہ بٹن یہاں رکھ لیا, اس کو اسکیل کر کے ہم نے چھوٹا کر لیا. یہاں ایکشن دینے کے متعلق سمجھنا مقصد ہے, بٹنز کے سائز کو اور دوسری چیزوں کو ہم نے یہاں دیکھنا ضروری نہیں ہے. تو ہم نے اس بٹن کو یہ ایکشن دینا ہے کہ آپ نے مووی کو فل سائز کا کرنا ہے, اور اس بٹن کو ہم نے یہ ایکشن دینا ہے کہ ہم نے مووی سے ایگزٹ ہونا ہے. تو ہم ایگزٹ ہونے کے لیے ہم یہاں سے اپنے جو ہمارے پاس اسکرول کرنے کی آپشن ہے, یہاں سے ایف ایس کمانڈز کی جو ہمارے پاس آپشن ہے اس کو ہم کھولیں گے. اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا کمانڈز اویلیبل ہیں. ہم دیکھیں گے میں نے ڈبل کلک کیا تو یہاں سے میرے پاس ایف ایس کمانڈ جو ہے اس فریم کے اس بٹن کے اوپر اپلائی ہونے لگی ہے. تو اس میں ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ ہم کون سی کمانڈ جو ہے اس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو کمانڈز فار اسٹینڈ الون پلیئر, تو ہم اس کو بتائیں گے کہ جی آپ نے کمانڈز فار اسٹینڈ الون پلیئرز جو ہے اس کے اندر ہم نے اس کو بتانا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہاں سے بالفرض میں چاہتا ہوں کہ یہ کوئٹ کر جائے, ایگزٹ کر جائے اس مووی سے, تو میں نے یہ اس کے اندر ایکشن دے دیا. تو یہاں کوئٹ آپ دیکھیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, تو اس بٹن کو دبانے سے مووی سے یہ کوئٹ ہو جائے گا. اور ہم اس کو سائڈ پہ کر کے ابھی اس بٹن کو ہم بتاتے ہیں کہ جی ایف ایس کمانڈز کے اندر ڈبل کلک کیا, کمانڈ اس پہ اپلائی ہو گئی, ایکشن اسکرپٹ اس پہ اپلائی ہو گیا. اب کیا ایکشن اسکرپٹ اس پہ اپلائی کرنا ہے, ہم نے اس پہ فل اسکرین کا ایکشن اسکرپٹ اپلائی کرنا ہے. کلک کرنے سے آپ دیکھیں کہ یہاں فل اسکرین ٹرو لکھا ہوا آ گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم جب اس کو کنٹرول انٹر کے ذریعے سے مووی کو چیک کرتے ہیں, ابھی کیونکہ ہم فلیش کے اندر ہی اس مووی کو چلا رہے ہیں تو اس میں ابھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا. لیکن آپ کو یہاں بتا دینا یہ مقصد تھا کہ بٹن کے ذریعے سے یا فریمز کے ذریعے سے اگر آپ نے مووی کو فل سائز کرنا ہو یا ایگزٹ ہونا ہو مووی سے تو آپ کس طریقے سے ہوں گے. ابھی یہاں سے اس پہ اپلائی نہیں ہوگا کیونکہ ہم فلیش کے اندر اس کو چلا کے دیکھ رہے ہیں. ادروائز جب ہم اس مووی کو اپنی چلائیں گے تو یہ اس طرح سے اپلائی ہوگا. اگر ہم فل اسکرین کی کمانڈ فریم میں ایڈ کر دیں تو اسٹریٹ اوے مووی شروع کرتے ہوئے پہلے فریم پہ اگر ہم نے دیا ہے تو اسی حصے میں وہ فل اسکرین ہو جائے گا, اور اگر ہم کسی خاص فریم کے اوپر ایگزٹ کی کمانڈ اپلائی کر دیتے ہیں تو اس فریم پہ پہنچتے ہی ہماری مووی جو ہے وہ اسٹریٹ اوے ایگزٹ ہو جائے گی. تو یہ ہمارا لیسن نمبر 15 کمپلیٹ ہو گیا ہے, جس میں ہم نے انٹروڈکشن ٹو ایکشن اسکرپٹنگ اسینشیل جو بیسک جو ہمیں ضروری باتیں تھیں ہم نے اس کے بارے میں جان لی ہیں کہ اسٹاپ, پلے, گو ٹو اینڈ پلے اور فل اسکرین. اس میں ایف ایس کمانڈز کے اندر جو آیا ہے فل اسکرین اور ایگزٹ مووی کی جو کمانڈز ہیں وہ جو بہت بیسک لیول کی ہیں اور جو ہمیں جاننا ضروری ہوتا ہے اپنے بیسک لیول کے پروجیکٹس کرنے کے لیے بھی, وہ ہم نے کور کیے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے لیسن نمبر 16 کی طرف, ایڈنگ ایکشن اسکرپٹ ٹو بٹنز اور ایڈنگ ایکشن اسکرپٹ ٹو فریمز. انفیکٹ یہ ہوا ہے کہ ابھی ہم نے لیسن نمبر 15 کے اندر ہی, لیسن نمبر 15 کی اس مووی کے اندر ہی لیسن نمبر 16 کو ایڈنگ ایکشن اسکرپٹ جو ہے یہ ہمارے کور ہو گئے ہیں, کیونکہ ہم نے اوور ویو لینا تھا لیکن ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں گئے ہیں, اس لیے ہمارا اسی مووی کے اندر لیسن نمبر 16 بھی کور ہو گیا ہے. اس لیے ہم سیدھے لیسن نمبر 17 کی طرف جائیں گے. پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ لیسن نمبر 15 انٹروڈکشن ٹو ایکشن اسکرپٹنگ اسینشیل جو تھا اسی کے اندر ہمارا لیسن نمبر 16 بھی جو ہے ایڈنگ ایکشن اسکرپٹ جو ہے وہ بھی کور ہو گیا ہے. تو اب ہم لیسن نمبر 17 کی طرف چلتے ہیں, ساؤنڈ اینڈ اٹس پراپرٹیز. اس میں ہم نے کریٹنگ ساؤنڈ فائلز, ایڈنگ ساؤنڈ اور کمپریسنگ ساؤنڈ جو ہے ہم نے کور کرنا ہے.